السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة
في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه فشكونا إليه ما يلقون من الحجاج فقال: اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده أشر منه حتى تلقوا ربكم سمعته من نبيكم صلی اللہ علیہ وسلم. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام کے لیے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق، داتا، دستگیر، بے شمار درود و سلام خاتم النبیین والمرسلین، امام اعظم، قائد اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پہ، اور اسی طرح مرزا غلام قادیانی اور ان جیسے دیگر جھوٹے مدعیان نبوت پر بے شمار لعنت، جو لعنت لیے اس دنیا سے گزر چکے ہیں، ہلاک ہو چکے ہیں. قرآن مجید فرقان حمید، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ نور مبین، یہ کتاب ہدایت عالمین کی ہدایت کے لیے نازل فرمائی. قرآن مجید فرقان حمید یہ کتاب ہدایت ہے، یہ اللہ کی جانب سے نور مبین ہے، اور یہ کتاب قرآن مجید فرقان حمید دنیا میں لوگوں کی رہنمائی کے لیے اتاری گئی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، جو کہ رب العالمین ہے، اور اس کتاب کا نزول ہوا رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پہ. امت دو قسم کی ہے. ایک وہ امت جو امت دعوت ہے، جن تک لا الہ الا اللہ کا پیغام پہنچا یا پہنچانا ہے مگر انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا. اور ایک وہ امت ہے جو لا الہ الا اللہ کی اس پیغام کو قبول کر چکی ہے اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو چکی ہے. قرآن مجید فرقان حمید یہ ہدی للعالمین ہے، تمام عالمین کے لیے ہدایت کا اور رہنمائی کا اور ہدایت کی طرف رہنمائی کرنے والی یہ کتاب قرآن مجید فرقان حمید.
اللہ کا قرآن ہماری ہر قسم کی دنیاوی اور اخروی کامیابیوں کے لیے ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم اللہ کے قرآن کو پڑھنے والے ہوں، اس پر عمل کرنے والے ہوں۔ میں سوچ رہا تھا کہ برا ہو اور برا ہوا، اور بیڑا غرق ہو اور بیڑا غرق ہوا، اس لاڈ مکالے کا کہ جب انگریز متحدہ ہندوستان پہ مسلط ہوتا ہے اور انگریز اس متحدہ ہندوستان برِ صغیر پر قبضہ کر کے قابض ہوتا ہے، تو لاڈ مکالے جیسے پڑھے لکھے لوگ جو گورنمنٹ آف برطانیہ کا نصاب تعلیم لے کر آئے اور یوں لاڈ مکالے کی کوششوں سے مسلمان اللہ کے قرآن سے دور ہوئے، ورنہ مسلمان کا دن بھی قرآن مجید پڑھتے ہوئے گزرتا اور سمجھتے ہوئے، اور مسلمان کی راتیں بھی اللہ کا قرآن پڑھتے ہوئے گزرا کرتی تھیں۔ لیکن جب سے کلمہ پڑھنے والے مسلمان لاڈ مکالے کے لائے ہوئے تعلیمی نظام کے دل دادا ہوئے، تو تب سے مسلمانوں نے قرآن مجید کو چھوڑا۔ آج یہ ہے کہ قرآن پاک تو موجود ہے، لیکن وہ محض برکت کے لیے رہ گیا۔ ایک بہت بڑا طبقہ کلمہ پڑھنے والوں میں، جن میں خود میری اولادیں بھی اور ہم سب کی اولادیں اور ہم سب بشمول اس میں شامل ہیں، ہم نے اللہ کے قرآن کو کچھ یوں چھوڑا کہ جناب صبح کے 7-8 بجے سے لے کر ہم لاڈ مکالے کی لائی ہوئی ABC اور 1 2 3 پڑھتے ہوئے اپنی دوپہر کو پورا کر لیتے ہیں۔ تو مسلمانوں میں ایک بہت بڑا طبقہ کہ جو اللہ کے قرآن کو چھوڑ چکا، اور یہ محض جناب نبی کریم علیہ السلام کا معجزہ اور اللہ کے کلام قرآن مجید کا کمال ہے کہ لاڈ مکالے اور انگریزوں کی بھرپور کوشش کے باوجود آج بھی الحمدللہ اس دھرتی پر مدارس موجود ہیں اور مساجد موجود ہیں کہ جہاں آج بھی الحمدللہ قرآن پڑھنے والے اور قرآن سیکھنے والے موجود ہیں۔ لیکن مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ ہمارے اندر سے وہ اللہ کے قرآن سے اپنا رشتہ ناتا ہم ختم کر چکے، توڑ چکے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کے ساتھ اگر ہمارا رشتہ ناتا اور تعلق ہوتا، آج مسلمانوں کے حالات یوں بے ہنگم نہ ہوتے، بے سرے نہ ہوتے۔ آج کے ان حالات کے اندر جبکہ اہل اسلام دنیا میں جہاں موجود ہیں وہ پریشان ہیں، آج اہل اسلام دنیا میں جہاں موجود وہیں پر پریشان، اور بالخصوص ہم اہل پاکستان، ہر ایک کی حالت ایک دوسرے سے بدتر ہوتی جا رہی ہے دن بدن، اور ہر ایک اللہ کے قرآن سے دور ہونے کی وجہ سے دنیا کا دل دادا ہو چکا ہے۔ ہمارا مقصد اور ہمارا ٹارگٹ وہ صرف دنیا اور دولت دنیا رہ چکا ہے، نہ جنت کا کوئی خیال ہے، نہ جہنم کا کوئی گمان ہے، اور صرف اسی دھن میں جیتے جا رہے ہیں کہ بھائی یہی کل کائنات ہے اور یہی دنیا ہے۔ اور پھر اس پر لطف اور لطیفہ یہ کہ ہم نے آخرت کو تو بھلایا ہی بھلایا، دنیا بھی ہمارے ہاتھ نہیں آ رہی، جبکہ اس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے شرم و حیا کے جنازے بھی نکالے، ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالنے والوں کا ساتھ بھی دیا، ناچنے گانے والوں کو تبدیلی کے نام پر اپنے انگوٹھے سے اپنے اوپر مسلط بھی کیا، اور یہ نہ دیکھا کہ ایسے لوگوں کا آیا کوئی دین سے بھی کوئی تعلق ہے، ایسے لوگوں کا کوئی شرم و حیا سے بھی کوئی تعلق ہے۔ حالانکہ پاکستانی قوم یہ جانتی ہے کہ جن کو ہم انگوٹھا لا کر
جنہیں ہم انگوٹھا لگا کر اپنے اوپر مسلط کرنے چلے ہیں، جنہیں ہم تبدیلی کے نام پر، جنہیں ہم نئے پاکستان کے نام پر اپنے اوپر لے کر آ رہے ہیں، یہ وہ حضرات ہیں جن کا ذکر پارلیمنٹ سے بازار حسن نامی کتابوں میں بڑی شان آن سے موجود ہے۔ اگر کوئی یہ نہیں جانتا تھا تو کم از کم وہ یہ تو ضرور جانتا تھا کہ جو اسلام آباد ڈی چوک میں دھرنے دیے گئے اور جس طرح کے ہفتوں مجرے کیے گئے، وہاں کیا کچھ ہوتا رہا اور کیا کیا گل نہیں کھلائے گئے، لیکن ہم نے سب کی پرواہ نہیں کی۔ کیوں؟ کہ ہمیں نیا پاکستان چاہیے تھا، ہمیں تبدیلی چاہیے تھی، ہمیں روٹی کپڑا مکان چاہیے تھا۔ اور اس شخص نے جو کہ آج ہمارے انگوٹھے سے ہمارا وزیر اعظم بن بیٹھا ہے، ہمارے سامنے بے شمار وعدے کیے کہ میں روٹی دوں گا، کپڑا دوں گا، مکان دوں گا، پیٹرول سستا ہوگا اور اسی طرح تمہاری دنیا بہتر سے بہتر بنا دوں گا۔ تو روٹی کپڑے مکان کے چکر میں میرے بھائیوں ہم یہ بھول گئے کہ اس بندے کا شرم و حیا سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے۔ یہ وہ ہے جو ڈی چوک میں مجرا کروانے والوں کا چیئرمین ہے، یہ وہ شخص ہے کہ جس کا پارلیمنٹ سے بازار حسن نامی کتابوں میں ذکر موجود ہے، اور ہمیں کوئی معمولی سولی ذکر نہیں ہے۔ اس کتاب میں بڑی آن اور بڑی شان اور بڑی آن بان سے ذکر موجود، لیکن کیا کیا جائے کہ ووٹ دینے والوں کی اپنی حالت بھی اس سے کوئی مختلف نہیں، کہ جناب چنگا بھلا انسان ہوگا اور اس کی اخلاقی حالت کا جو اندازہ ہے وہ میرے بھائیوں وہ اس موبائل سے ہوتا ہے۔ چنگا بھلا بلا مانس بھلے مانس نظر آنے والا، آپ اس کا موبائل انٹرنل سٹوریج چیک کریں یا ایکسٹرنل سٹوریج چیک کریں، وہاں دنیا جہان کے گانے، میوزک، موسیقی، ڈرامے، تھیٹروں سے وہ بھرا پڑا ہوگا۔ اور یہی وہ لوگ جو اس تبدیلی خان کو انگوٹھا لگا کر ووٹ دینے والے، اور ہم نے ان ممبر و محراب پر کہا کہ لوگوں یہ مدینے کی ریاست کا نام لینے والا، اس کا مدینے سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر مدینے کی ریاست کی کوئی بات کرے تو وہ کرے کہ جس کے ہاتھ میں اللہ کا قرآن رہا ہو، جس نے زندگی چوکے چھکے مارتے ہوئے گزاری، بھلا اس کا مدینے کی ریاست سے کیا تعلق بنتا ہے؟ لیکن کسی کو کوئی پرواہ نہ ہوئی۔ ہم نے ممبر و محراب سے بتایا کہ ناچنے گانے والوں کا، مجرا کرانے والوں کا مدینے سے کوئی تعلق نہیں، لیکن لوگوں نے کہا بھلے جتنا بدماش ہو، ہمیں پیٹرول سستا چاہیے، ہمیں تو جناب دنیا سے مطلب ہے، دنیا کا مال اور دنیا کی دولت ہو۔ لوگوں نے کہا کہ یہ دین کا جتنا بڑا دشمن کیوں نہ ہو، آتے ہی یہ میاں عاطف جیسے لوگوں کو بھلے اکنامک وزیر کیوں نہ بنا دے، ہمیں اس سے کیا لینا دینا؟ ہم کیا جانے کہ ختم نبوت اور رسالت کیا ہے؟ ہمیں کیا معلوم کہ خاتم النبیین والمرسلین کون ہے؟ نعوذ باللہ، ہمیں ہمارے نبی سے کیا لینا؟ ہمیں ہمارے جناب قبر اور آخرت سے کیا لینا؟ ہمیں مرنے سے، جینے سے کیا لینا؟ ہمیں قبر اور جہنم سے کیا لینا؟ ہمیں تو پیٹرول سستا چاہیے۔ خان صاحب نے کہا ہے پٹرول سستا ہو جائے گا، روٹی کپڑا مکان آسان ہو جائے گا۔ ہم نے بتایا ممبر و محراب سے مسلمان وہ اس کے پیش نظر آخرت کی زندگی ہوتی ہے، لیکن کیا کیا جائے کہ دجال کے آنے سے پہلے ہی دجال کے لیے راستے ہموار ہو چکے۔ دجال آئے گا۔ آج جس شخص کو ہم نے روٹی کپڑے مکان کے نام پر، پیٹرول سستا ہونے کے نام پر ووٹ دیا اور پرواہ نہ کی کہ یہ ناچنے گانے والا، کنجریاں نچانے والا ہے، کوئی پرواہ نہ کی کہ یہ قادیانیوں کو لے کر آنے والا ہے، کیوں؟ آج مسلمان دنیا ہی اس کا سب کچھ ہو چکی ہے۔ اور صحیح بخاری سے میں وہ حدیث پڑھ کے سناتا ہوں
کہ پیارے نبی علیہ السلام نے ایسے لوگوں کے متعلق ہمیں پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا کہ جن کی نظر صرف دنیا ہی دنیا پر ہوگی، جن کی نظر صرف دنیا ہی دنیا پر ہوگی۔ نتیجہ یہ ہوا نہ صنم ملا نہ خدا ملا، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔ ہم نے دنیا کی خاطر اللہ اور اس کے رسول کو پیٹھ پیچھے پھینکا، آخرت کو اور نیک اعمال کو ٹھوکر ماری۔ کیوں؟ ہم میں سے اکثر کا یہ حال ہے، ہم اپنے موبائلوں کا انٹرنل اور ایکسٹرنل سٹوریج چیک کر کے دیکھ لیں، اس میں سدیس کی تلاوت کتنی ہے، ہاں جی، اس کے اندر علماء کے بیانات کتنے ہیں، اور اس میں فلاں گلوکارہ، فلاں گلوکار، فلاں تھیٹر، فلاں ڈرامہ۔ ہم اپنے گھروں میں موجود ٹی وی اور کیبلوں کو دیکھ لیں کہ جناب ہم کیا پسند کرتے ہیں، ہمارے بچے کیا پسند کرتے ہیں، ہماری بیگمات سارا دن بیٹھ کر کیا دیکھتی ہیں، وہی انڈین چینل۔ تو ہمیں کیا پرواہ کہ جناب شرم و حیا کیا ہوتا ہے، اور آخرت کیا ہوتی ہے، اور نیک اعمال کیا ہوتے ہیں۔ کیوں؟ ہمارا مقصد محض دنیا 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 تھا، بھئی دولت ملنی چاہیے۔ اور یاد رکھیے، جب بھی کوئی شخص اللہ سے دشمنی کر لیتا ہے، اس کی دنیا بھی تباہ ہو جاتی ہے، اس کی آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے۔ جو ہمارا حال ہوا، وہ جو رہی صحیح دولت تھی وہ بھی چھیننے کو یہ لوگ تیار ہو گئے۔ کیا ہوا؟ ٹیکسوں پہ ٹیکس، مہنگائی اپنے آسمان کو پہنچ رہی ہے۔ جو ڈالر 100 کے اندر تھا، آج وہ 200 کو پہنچنے کی تیاریاں کر رہا ہے۔ ہم نے ووٹ کس لیے دیا تھا؟ کہ ہمیں دولت چاہیے نا۔ ہم نے کہا تھا کہ بدماشوں، لفنگوں، لٹیروں کو مت دو ووٹ، لیکن پبلک نے کہا واہ، ہم جب خود یہی کام کرنے والے ہیں تو لفنگا کیسا اور لٹیرا کیسا اور بدماش کیسا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آج اللہ کا عذاب کچھ اس صورت میں نازل ہوتا ہے کہ آج پورا پاکستان پریشان ہے۔ کوئی پریشان نہیں تھا علماء کے خاص طبقے کے علاوہ کہ میاں عاطف قادیانی کو جو ہے وہ لے آئے، کوئی پریشان نہیں تھا کہ ناچنے گانے والا لفنگا وہ ہمارے ملک کا حکمران بن رہا ہے۔ لیکن ہم نے دنیا کی خاطر اللہ اور اس کے رسول کو بلایا، نتیجہ یہ کہ آج ہمارا انگوٹھا ہمارے لیے عذاب ہے۔ اب کرو ہڑتال پہ ہڑتال، اور ہم خوش ہو رہے ہیں کہ جناب تاریخی ہڑتال ہوئی۔ ہاں جی، تاریخ کے اوپر ایسی ہڑتال کی مثال نہیں ملتی، لیکن کیا فائدہ؟ یہ کوئی آسمان سے اتری ہوئی بلا نہیں ہے تبدیلی خان، ہمارے انگوٹھے کا کمال ہے، کمال۔ اب بھگتو، اب ہم سب نے بھگتنا ہے، اور یہ دنیا کی سزا ہے۔ جو چوروں، لٹیروں، لفنگوں، بدماشوں کا دوست ہوگا انگوٹھا لگا کر، آخرت کی سزا تو پھر آگے باقی پڑی ہے۔ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو صرف ایک وہ کیا کہتے ہیں ٹریلر، یہ تو ابھی محض ایک ٹریلر ہے، ایک جھلکی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ اور زیادتی کے کاموں میں تعاون مت کرو، برے اور گندے اور بدماش لوگوں کے معاون مت بنو۔ لیکن ہمیں تو دنیا چاہیے، آخرت سے ہمارا کوئی تعلق نہیں رہ جاتا۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کیا کہتا ہے؟ آج پورا پاکستان پریشان ہے۔ پہلے ہی ہم مہنگائی کے ہاتھوں پیس رہے تھے، مزید یہ کہ مزید جناب ظلم پہ ظلم شروع ہو گیا۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ خشکی اور تری میں لوگوں کی بدعمالیوں کے باعث فساد پھیل گیا، اس لیے کہ انہیں ان کے بعض کرتوتوں کا پھل اللہ سبحانہ و تعالی چکھا دے۔
ممکن ہے کہ وہ باز آ جائیں، ممکن ہے کہ باز آ جائیں۔ اب ہر بندہ کہہ رہا ہے یار وہی پرانا پاکستان اچھا تھا۔ اب ہر بندے کی زبان پہ یہ ہے کہ ہم نے انگوٹھا لگا کر اپنا منہ کالا کیا۔ اب ہر بندے کی زبان پر ہے وہی پرانا پاکستان دے دو، لیکن اب وہ کہاں ملنے والا، اب وہ نہیں ملنے والا ہے۔ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُم مُشْرِكِينَ۔ زمین میں چل پھر کر دیکھو تو صحیح کہ اگلے لوگوں کا انجام کیا ہوا، جن میں سے اکثر لوگ مشرک تھے، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو بھلایا اور دنیا کے دل دادا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کا حال تو دیکھ لو جو تم سے پہلے گزر چکے، ان کا حال کیا ہوا۔ اگر ان کو نہیں دیکھتے تو کم از کم اپنے حال کو دیکھ کر ہم نصیحت کر لیں، نصیحت حاصل کر لیں کہ یا اللہ ہماری توبہ، آئندہ ہم نے ووٹ پول نہیں کرنا، انگوٹھا نہیں لگانا۔ لیکن کم ہی لوگ ہوں گے جو باز آئیں گے۔ لالچ ایک ایسی بری بلا ہے کہ جو منہ میں پہلا نوالا یا لقمہ تھا کتے نے وہ بھی گرا دیا۔ ایک کتا ندی کنارے جا رہا تھا اور اس کے منہ میں گوشت کا ٹکڑا تھا، اسے نہر میں پانی میں اپنا عکس نظر آیا۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے اس کا لقمہ ٹکڑا چھیننے کے لیے اس پہ غب کیا، نتیجہ یہ کہ اپنے منہ میں موجود بھی گرا بیٹھا۔ تو لالچ ایک ایسی بری بلا ہے۔ ہم نے کہا کہ ہم نیا پاکستان بنائیں گے، تبدیلی آئے گی۔ قرآن مجید فرقان حمید کے بعد حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اس تعلق سے کیا فرماتے ہیں؟ یہ صحیح بخاری ہے۔ زبیر بن عدی رحمہ اللہ کہتے ہیں ہم خادم رسول جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور آ کر انہیں ہم نے شکایت کی۔ کیا شکایت کی؟ حجاج بن یوسف سے پہنچنے والی تکلیفوں کے وجہ سے، کہ حجاج ایک بڑا ظالم حکمران تھا۔ یہ کہتے ہیں زبیر بن عدی کہ ہم جناب انس کے پاس آ کر شکایت کرتے ہیں ان تکلیفوں سے جو حجاج کی طرف سے پہنچی۔ انس کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا صبر کرو، صبر۔ مطلب اسی میں آج کے الفاظ میں اگر آپ کو کہوں، نبی علیہ السلام کے الفاظ ہیں اسبرو، صبر کرو۔ کیا مطلب؟ اسی پرانے پاکستان پہ گزارا کرو۔ ایسا نہ ہو کہ جیسے آج ہم رو رہے ہیں نا پرانے پاکستان کو، ڈالر جو 100 کے اندر تھا، آج وہ ڈالر اگر اسی طرح سسٹم چلتا رہا تو وہ دن دور نہیں، وہ گھنٹے دور نہیں کہ یہ ڈالر جب 200 کو پہنچے گا۔ تو پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا اسبرو، صبر کرو، بریکٹ میں ہمارے حالات کے مطابق اسی پرانے پاکستان پہ گزارا کرو۔ خیر اب تو وہ پرانا پاکستان گیا، اب تو اس کی یادوں میں رو۔ ہر بندہ جو ہے وہ اب اس ایسی مصیبت میں تو چار ہو گیا کہ جناب قانوناً اس کے اوپر ڈاکو مسلط کر دیے گئے۔ فرمایا اسبرو، صبر کرو، فَإِنَّهُ لَا يَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ إِلَّا وَالَّذِي بَعْدَهُ أَشَرُّ مِنْهُ حَتَّى تَلْقَوْا رَبَّكُمْ، کیونکہ بعد میں آنے والا دور پہلے دور سے بدتر ہوگا۔ مطلب یہ نیا پاکستان پرانے پاکستان سے بدتر، پہلوں کو روتے تھے اب اس کو رو۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے بعد میں آنے والا دور پہلے دور سے بدتر ہوگا، یہاں تک کہ تم اپنے پروردگار سے جا ملو۔ تو کیا معلوم ہوا؟ دنیا کے لالچ میں ہمیں اللہ اور اس کے رسول کو نہیں بھلانا چاہیے، بدماشوں اور لفنگوں کا ہرگز ساتھ نہیں دینا چاہیے۔ یہ دنیا کیا ہے؟ یہ دنیا کیا ہے؟ جو کل جناب جنہیں کوئی گھاس نہیں ڈالتا تھا آج وہ بادشاہ بنے بیٹھے ہیں، اور کل ان بادشاہوں کو جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن اور قادیانیوں کے سپورٹر کل انہی بادشاہوں کو انشاءاللہ ہم ذلیل اور رسوا ہوتا بھی دیکھیں گے۔
اس لیے کہ جو ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالے گا، اس لیے کہ جو ناچ گانا اور بدماشی کی راہ کو اختیار کرے گا وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا، اور اس کا ساتھ دینے والے بھی ناکام اور نامراد ہوں گے، جیسے آج نیا پاکستان بنانے والے ہو چکے۔ ایک اور حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ پہلی حدیث جو انس کی تھی وہ بخاری میں 7068 نمبر پر، اور یہ حدیث صحیح بخاری میں 7061 پر۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا یتقارب الزمان، زمانہ قریب ہوتا جائے گا، جیسے آج دنیا قریب ہو چکی ہے، آج دنیا قریب ہو چکی ہے۔ فرمائے یتقارب الزمان، زمانہ قریب ہوتا جائے گا، وینقص العمل، اور عمل کم ہو جائے گا۔ باتیں دیکھی تھی کتنی بڑی بڑی، دعوے دیکھے تھے کتنا بڑا بڑے دعوے کہ ہم نیا پاکستان بنائیں گے، قائد اعظم کا پاکستان بنائیں گے، جہاں غریب کی زندگی آسان ہوگی، جہاں پٹرول 50 روپے ہوگا، جہاں ڈالر 60 روپے ہوگا۔ اور اب کیا ہے؟ بالکل الٹ، وَيَنْقُصُ الْعَمَلُ، اور عمل کم ہو جائیں گے۔ اس میں دیگر چیزیں بھی شامل ہیں۔ اور فرمایا نبی علیہ السلام نے لالچ دلوں میں ڈال دیا جائے گا۔ کیا ہوگا؟ وَيُلْقَ الشُّحُ، لالچ ڈال دیا جائے گا، دل لالچ سے بھر جائیں گے۔ ہم نے جناب لالچ ہی تو کیا ہے نا، کہ جناب ناچنے گانے والوں کو ووٹ دیا، قادیانیوں کے سپورٹروں کو ووٹ دیا، یہ لالچ ہی ہے۔ وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ، اور فتنے زیادہ ہو جانے لگیں گے، وَيَكْثُرُ الْحَرْجُ، اور قتل زیادہ ہو جائے گا۔ آج بھی موقع ہے، آج بھی موقع ہے کہ ہم توبہ کر لیں، ورنہ یہ ہماری بدعمالیوں کا کیا ہے؟ یہ ٹریلر ہے، ابھی یہ محض جھلکی ہے، آگے آخرت کا عذاب اور دنیا میں باقی عذاب بہت بڑا ہے۔ آج بھی توبہ کر لیں، اور کبھی کسی بدماش کے لیے انگوٹھا نہ لگائیں، کبھی کسی قادیانی یا قادیانی سپورٹر کو کبھی جناب ہم انگوٹھا لے کر آگے نہ آئیں، ورنہ دنیا بھی خراب ہوگی جیسے ہو رہی ہے، اور آخرت بھی خراب ہوگی۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمؤمنین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اذل الکفر والکافرین،